دوستو، آج کا لیکچر ریڈیشن تھراپی میں ہونے والے ترقی کے بارے میں۔ ریڈیشن تھراپی کا مطلب ہے کہ ہائی انرجی ریڈیشنز کو استعمال کر کے کینسر سیل کو ڈیمیج کرنا یا پھر مارنا۔ ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ اور ایوولوشن کی وجہ سے اس ریڈیشن تھراپی کی پریسیجن بڑھ رہی ہے اور مختلف اور تھراپیز کو ان کے ساتھ ملا کر زیادہ افیکٹو طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے۔ پریسیجن کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اس کی ضرورت ہو وہی پر یہ استعمال ہو۔ تو یہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ امیج گائیڈڈ ریڈیشن تھراپی IGRT، یعنی کہ ماڈرن امیجنگ طریقے سی ٹی سکین، MRI اور PET سکین کے ذریعے ریئل ٹائم امیجنگ لی جاتی ہے۔ ڈاکٹرز ان کو دیکھتے ہوئے، ٹیومرز کو دیکھتے ہوئے وہیں پر ریڈیشنز کو اپلائی کرتے ہیں جہاں پر اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو ٹیومر کی ٹارگیٹنگ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے کیونکہ ڈاکٹر کے پاس ریئل امیج موجود ہوتا ہے اور اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کہاں پر ریڈیشنز جا رہی ہے۔ اسٹیریو ٹیکٹک باڈی ریڈیشن جو کہ ایک ایڈوانسڈ میتھڈ ہے، اس میں ہائی انرجی ریڈیشنز کو انتہائی کم وقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ارد گرد کے جو آرگنز جو کہ ہیلدی ٹیشوز ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوتی اور انتہائی اسمال ایریا لیکن ویل ڈیفائنڈ ایریا جو کہ ٹیومر ہوتا ہے وہی پر ٹارگیٹ پر یہ لگتی ہے، اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیشوز ڈیمیج نہیں ہوئی ہوتی ان کو زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ پروٹون تھراپی ایک اور ایڈوانس تھراپی ہے، یہ بھی ایک قسم کا ریڈیشن ہے جس میں ہم پروٹون پارٹیکلز یوز کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی پر اپنا کام دکھاتا ہے جہاں پر اس کی ضرورت ہوتی ہے، ان لائک ایکس ریز جو کہ ایک پرانا طریقہ ہے اور اس میں ارد گرد کے آرگنز یا پھر ٹیشوز جو ہیلدی ہوتے ہیں ان کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ پرسنلائزڈ ریڈیشن تھراپی یعنی کہ AI کا مدد لینا۔ اب یہ ہوتا کیا ہے کہ ہم پیشنٹ یا ڈاکٹرز پیشنٹ کے کا ڈیٹا لیتے ہیں امیجنگ کی فارم میں، CT سکینز، MRI وغیرہ، اور ڈاکٹرز ٹیسٹ ریزلٹس لیتے ہیں۔ سو یہ تمام ڈیٹا AI کو فیڈ کیا جاتا ہے اور AI ماڈل پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ AI ماڈل انالیسس کرتا ہے اور ریزلٹس ڈاکٹرز کو پرووائڈ کرتا ہے اور ڈیسیجن میکنگ میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سو ڈاکٹرز اچھا ڈیسیجن کر پاتا ہے کہ کتنا ٹریٹمنٹ ضروری ہے، کتنے فریکوینسی ضروری ہے اور کتنے ٹائم تک ضروری ہے ٹریٹمنٹ۔ ٹیومر جینومکس کا مطلب یہ ہے کہ مولیکول لیول پر انالیسس ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے سیلز اور ٹیشوز کا جو کینسرس سیلز ہوتی ہے اور اسی کے بیس پر اس کے ٹریٹمنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے اور کسٹمائزڈ ٹریٹمنٹ اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے اس کی کینسر کے کریکٹرسٹک کو دیکھتے ہوئے اسی کے بنیاد پر ریڈیشنز کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کی فریکوینسی اور اس کی انٹینسٹی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر امیونو تھراپی کو ریڈیشن تھراپی کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ امیونو تھراپی کیا ہے۔ کینسرس سیل کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا امیون سسٹم اس کو پہچان نہیں پاتا، چونکہ امیون سسٹم کا کام یہی ہے کہ وہ ہمارے باڈی میں ڈیزیز کے خلاف ہماری حفاظت کرتا ہے۔ سو اگر ہمارا امیون سسٹم ڈیزیز کو پہچان نہیں پائے گا تو ان سے لڑ بھی نہیں پائے گا۔ سو ہم کچھ ایسے ڈرگز یوز کرتے ہیں تاکہ وہ کینسرس سیلز جو ابھی امیون سسٹم نہیں پہچان پاتے ان کو پہچان میں لایا جائے اور پھر امیون سسٹم ان پر اٹیک کر پاتا ہے۔ سو کچھ جگہوں پر امیونو تھراپی فائدہ مند ہوتی ہے لیکن زیادہ تر جگہوں پر ریڈیشن تھراپی۔ لیکن کچھ ایسے کینسرز ہے جہاں پر ریڈیشن تھراپی یا پھر امیونو تھراپی آئسولیٹڈ فارم میں یا الگ الگ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا، جیسا کہ میلانوما یعنی کہ اسکن کینسر۔ سو وہاں پر ہم دونوں کو ملا کر کام چلاتے ہیں اور یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ طریقہ بہت افیکٹو ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ہیڈ اور نیک کینسرز میں بھی بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے جہاں پر ہم ریڈیشن اور امیونو تھراپی کو ساتھ ملا کر کام لیتے ہیں۔ ایڈیپٹیو ریڈیشن تھراپی یعنی کہ ڈاکٹر ریگولرلی پیشنٹ کا سکین لیتے ہیں، ان کی ڈائگنوسٹک ٹیسٹس کرتے ہیں اور ٹیومر اور کینسرس سیلز کو آبزرو کرتے رہتے ہیں اور ان کے سائز اور ان کے کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں کہ
ریڈیشن کا ڈوز بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے یا کس حد تک رکھنا ہے. سو یہ بھی ایک ایڈوانسمنٹ کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم پیشنٹس کو اسی حد تک ریڈیشنز کے نیچے رکھتے ہیں جہاں تک وہ اس کو نیڈ ہوتی ہے اور اس سے زیادہ نہیں، تاکہ پیشنٹ کا ریڈیشنز ایکسپوجر کم سے کم رہے اور اس کو نقصان کا رسک کم سے کم رہے. فلیش ریڈیشن فیوچر کی ایک ٹیکنالوجی ہے جس میں ہم ہائی انٹینسٹی ریڈیشنز کو ملی سیکنڈز تک امپلوائے کرتے ہیں. ابھی یہ کلینکل یا پری کلینکل سٹیجز میں ہیں اور یہ ایک پرومسنگ فیوچر کا پتہ دے رہی ہے. اس سے جو ہیلدی ٹیشوز کا نقصان ہے وہ اور بھی کم ہو جائے گا اور ٹریٹمنٹ کا وقت جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، جلدی جلدی کینسر کی ٹریٹمنٹ پاسبل ہو پائے گی. نیکسٹ کال یہ ہے کہ ان کنٹریز میں بھی اس ریڈیشن تھراپی کو اویلیبل کیا جائے جہاں پر یہ ابھی تک موجود نہیں، اور یقیناً وہ کنٹریز مڈل انکم اور لو انکم کنٹریز ہیں. چونکہ یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے تو اس کو اکنامیکل بنایا جا رہا ہے، ان مشینز کو سستا کیا جا رہا ہے. ابھی کے ڈیٹا کے مطابق لیٹن امریکہ میں پر ملین پیپل ایک مشین، ہائی انکم کنٹریز میں پر ملین پیپل 9 مشینیں موجود ہیں. افریقہ میں 29 کنٹریز میں کوئی مشین موجود ہی نہیں، جبکہ ایشیا میں 4 کنٹریز میں پر ملین پیپل 2 مشین موجود ہے. سو مقصد یہی ہے کہ ان مشینوں کو بڑھایا جا سکے، اور ایک اور مقصد یہ ہے کہ کوالٹی اس کی بڑھائی جائے اور سیفٹی کو بڑھایا جائے اور ایکسپوجر اور جو ریڈیشنز کا ایکسپوجر ہے ان کو کم سے کم کیا جائے، تاکہ یہ تھراپی زیادہ سے زیادہ استعمال ہو اور پیشنٹ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکے آل اوور دی ورلڈ، چاہے پور ہو یا پھر مڈل انکم ہو. سو فیوچر ایک اچھا نظر آ رہا ہے چونکہ ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے. پرسنلائزڈ میڈیسن اور کمبینیشن میں یہ استعمال ہو رہا ہے، پرسنلائزڈ طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. ڈاکٹرز کو اے آئی کا مدد حاصل ہو رہا ہے. سو اس کا فیوچر برائٹ نظر آ رہا ہے اور ہم اس ٹیکنالوجی میں مزید آگے جائیں گے اور کینسر کی ٹریٹمنٹ مزید اچھے طریقے سے ہو پائے گی. ویڈیو کیسے لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا.